حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن نسائی میں اس روایت کو نقل کیا گیا۔ ایک عورت بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئی اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگی، انما قد وهبت نفسها للہ ولرسولہ۔ عرض کیا، رسول اللہ، میں اپنے آپ کو آپ کی بارگاہ میں ہبہ کرتی ہوں، میں اپنے آپ کو آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیتی ہوں، جو آپ فیصلہ کریں۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تو عورتوں کی حاجت نہیں ہے۔ ایک شخص وہاں پہ موجود تھا، وہ کھڑا ہو گیا، عرض کرنے کا، یا رسول اللہ، اس کا نکاح پھر میرے ساتھ کر دیجیے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس اسے دینے کے لیے کپڑے ہیں؟ اس نے عرض کی، غریب کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا، بھئی تمہارے پاس اگر لوہے کا کوئی چھلا ہے موجود، وہی پہنا دو۔ عرض کی، یا رسول اللہ، مفلس ہوں، یہ بھی نہیں ہے۔ فقال ما معك من القرآن۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا، اچھا قرآن کچھ نہ کچھ تو یاد ہے یا کہ نہیں؟ قال کذا کذا۔ عرض کی، جی یا رسول اللہ، اتنا قرآن یاد ہے، یہ صورتیں مجھے یاد ہے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا تجھے قرآن آتا ہے، تم یہ قرآن اس عورت کو سکھا دینا، اس کو پڑھا دینا، یہی بطور حق مہر مقرر کر کے تمہارا نکاح اس کے ساتھ کرتا۔ یعنی جتنی آیات میں آتی ہیں، جو صورتیں آتی ہیں، تو دیکھیں حق مہر کیا مقرر کیا گیا، جتنا قرآن یاد ہے۔ اور ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اٹھو اور 20 آیات ہی بطور حق مہر سکھا دو، تو آج یہ تمہاری بیوی ہے۔ یہ ہے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کا تصرف، یہ ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار، یہ ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریعی حیثیت۔ اور امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حنفیہ فرماتے ہیں کہ تعلیم قرآن کو حق مہر قرار دینا یہ صرف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، یہ خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے، اور کسی کے لیے نہیں۔